شور مچا ہے کہ شہباز شریف کو بے وجہ اور سیاسی طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا واقعی شہباز شریف ہیں اور انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی؟ کیا جعلی کمپنیوں کا دھندا شہباز شریف نہیں، ان کے نام پر کوئی اور شہباز شریف کر رہا تھا؟ کیا شریف خاندان کی جعلی کمپنیوں کا فائدہ شہباز شریف نہیں، ان کے 18,000 روپے ماہانہ کے ملازموں نے اٹھایا؟ یہ کسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا عوام واقعی بیوقوف ہیں جو اب تک جعلی کمپنیوں اور منی لانڈرنگ کا طریقہ واردات سمجھ ہی نہیں پا رہے، یا پھر شہباز شریف بھولے ہیں جو عوام کو معصوم سمجھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بظاہر معصوم نظر آنے والا انسان کس طرح پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر گیا اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ نے نیوزیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ جناب محمد نواز شریف کی کرپشن کا شور تو ہے ہی، مگر اب سامنے آ چکا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں۔ شہباز شریف ایک نہیں، دو نہیں، پوری 8 بے نامی اور کاغذی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کاغذی کمپنیاں ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو بڑے لوگ اپنے ملازموں کے نام پر ٹیکس کے اداروں کو دھوکہ دینے کے لیے بناتے ہیں۔ ان کی نہ ہی کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی سٹاف، مگر ایک نام نہاد مالک ہوتا ہے، اور یہ کمپنیاں بس فائل تک ہی محدود ہوتی ہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ کاغذی کمپنیوں سے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں، یا یہ کمپنیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیں کہ کاغذی کمپنیاں وہ لوگ بناتے ہیں جو اثر و رسوخ کے حامل ہوتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اپنی دولت بڑھاتے ہیں۔ اب اس کمپنی کی فائل دکھا کر بینکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں اور پھر بینکوں کو وہ قرضہ واپس نہیں ہوتا بلکہ معاف کرا لیا جاتا ہے، اور پھر کھیل شروع ہوتا ہے منی لانڈرنگ کا۔ 2 مین کمپنیوں کے ذریعے سے شریف فیملی نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ یوں تو شریف فیملی کی اور بھی کمپنیاں ہیں، مگر یہ 2 کمپنیاں زیادہ اہم ہیں۔ ایک علی احمد خان کی یونیٹاس کمپنی اور دوسری نثار گل کی گڈ نیچر کمپنی۔ ان 2 کمپنیوں نے 8 نامور کمپنیوں کو منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے فراہم کیے۔ یہ دونوں کمپنیاں 2015 کے بعد بنائی گئی تھی۔ آئیے اب آپ کو ان کمپنیوں کا بتائیں جن کو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ دیا گیا۔ نمبر 1 خوشی برادرز، نمبر 2 چنیوٹ پاور، نمبر 3 رمضان شوگر ملز، نمبر 4 گلف شوگر ملز، نمبر 5 شریف ڈیری فارم، نمبر 6 العربیہ شوگر ملز، نمبر 7 وقار ٹریڈرز، نمبر 8 انرجی ملز۔ یہ 8 کمپنیاں سب شریف فیملی کی ہیں۔ اب آپ یہ بھی سن لیں کہ 2015 سے 18 تک کے عرصے میں ان کمپنیوں نے کتنی منی لانڈرنگ کی، یقیناً آپ چونک جائیں گے۔ اس تمام عرصے میں 2264 ملین روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی اور سارے پیسے شریف فیملی کے اکاؤنٹ میں گئے۔ بیچارے شہباز شریف تو کہتے ہیں ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ جی واقعی نہیں کی، کیونکہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ اب آپ کو منی لانڈرنگ کا سارا پروسیس سمجھانے کے لیے میں شریف فیملی کی ایک کمپنی کی مثال دوں گی اور امید کرتی ہوں کہ اس سارے گھپلے کی سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ رمضان شوگر مل کس طرح سے پیسہ کماتی رہی اور کیسے منی لانڈرنگ کی، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پلیز اب ذرا توجہ فرمائیں۔ منی لانڈرنگ میں بلٹ پروف لینڈ کروزرز، اعلیٰ عہدے پر برجمان وائٹ کالر افسران، بلیک منی اور کاغذی کمپنیاں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی انگلش ایکشن فلم کی سٹوری سنا رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں، میں تو غریب مسکین سے نظر آنے والے شہباز شریف کی بات کر رہی ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ 2016 میں گڈ نیچر کمپنی نے بینک سے 900 ملین روپے کا قرضہ لینا چاہا تو بینک نے یہ اعتراض کیا کہ یہ چھوٹی کمپنی ہے اور اتنا زیادہ قرضہ اسے نہیں دیا جا سکتا، جس پر ایک بڑی اور مشہور کمپنی میدان میں آئی اور یہ کوئی اور نہیں رمضان شوگر مل تھی۔ رمضان شوگر مل نے گڈ نیچر کے قرضے کی گارنٹی دی۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ قرضہ بھی دراصل رمضان شوگر مل کے لیے ہی لینا مقصود تھا، اور یوں بڑی کمپنی کی گارنٹی پر گڈ نیچر کمپنی کو قرضہ مل گیا۔ گڈ نیچر کمپنی کو 900 ملین روپے کا قرضہ مل گیا، لیکن گڈ نیچر کمپنی کا تعلق شہباز شریف سے کیسے ہے اور یہ پیسہ کس طرح سے شہباز شریف کو ملا، یہ بھی جان لیجئے۔
کیونکہ یہی تو اصل کہانی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ گڈ نیچر کمپنی کا مالک تھا کون اور اس کا شہباز شریف سے کیا تعلق ہے۔ یہ کمپنی مہر نثار احمد گل کی تھی اور یہ نثار گل نہ صرف گڈ نیچر کمپنی کے مالک تھے بلکہ یہ شہباز شریف کے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر بھی تھے۔ 21 اپریل کو 200 ملین روپے کی پہلی قسط ملتے ہی یہ پیسے گڈ نیچر کمپنی سے نکلوا لیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کس نے نکلوائے؟ پیسے ملنے کے اگلے دن ہی یہ پیسے شعیب قمر نامی آدمی نے نکلوائے۔ شعیب قمر نامی شخص کا نام مت بھولیے گا کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ جب تحقیقات کی گئی تو یہ بندہ شہباز شریف کا ذاتی ملازم نکلا۔ 10 مارچ 2017 کو بینک نے گڈ نیچر کمپنی کو 350 ملین کی دوسری قسط ادا کی، جسے کہ 15 مارچ یعنی کہ قسط ملنے کے 5 دن بعد شعیب قمر نے 100 ملین روپے نکلوا لیے اور پھر اگلے ہی دن 200 ملین روپے مسرور انور نے نکلوا لیے۔ اب یہ مسرور انور کون ہے؟ اس کے آنے سے کہانی نے نیا موڑ اختیار کیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ بھی شہباز شریف کے ذاتی ملازمین میں سے ایک تھے۔ 2017 تک شعیب قمر اور مسرور انور مل کر 500 ملین روپے لے کر جا چکے تھے۔ لون کی تیسری قسط آئی 13 اپریل 2018 کو اور اس قسط میں گڈ نیچر کمپنی کو 350 ملین روپے ملے تھے۔ اب جو ہی یہ رقم آئی تو اس دن مسرور انور جو کہ شہباز شریف کا وفادار ملازم نکلا 150 ملین روپے لے آیا اور پھر اگلے ہی دن مسرور انور نے باقی کی رقم بھی نکلوا لی۔ لیجئے اب ان رقوم کو جمع کر لیں، 900 ملین روپے پورے ہو چکے ہیں۔ خفیہ خبر یہ ہے کہ یہ پیسے بینک سے بوریوں میں بھر کر بلٹ پروف لینڈ کروزرز پر آرمڈ گارڈز کی نگرانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتے تھے۔ یہ تو ان 32 کمپنیوں میں سے محض ایک کمپنی کی کہانی ہے جو کہ نیب کے مطابق صرف کاغذوں کی حد تک ہے، جس نے 900 ملین روپے کی منی لانڈرنگ کر لی۔ اب اگر دوسری کمپنیز کی تفصیل سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ اب یہ تو کسی اندھے کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ گڈ نیچر کمپنی بس پیسے کی ہیرا پھیری کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور اس کمپنی کا سو کالڈ ایک ہی مالک ہے، نثار گل۔ اب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کس طرح نثار گل نامی شخص کو فرنٹ مین بنا کر ایک کاغذی کمپنی بنائی گئی اور 900 ملین روپے کا بینک لون لے کر کیسے اس کی بڑی چالاکی سے خرد برد کی گئی۔ کتنے چالاک ہیں یہ لوگ، اللہ کی پناہ۔ 2016 میں شروع ہونے والی اس کہانی کو پکڑا تو گیا مگر اس پر کارروائی نہ ہو سکی کیونکہ نواز شریف کی خراب حالت یا ڈرامے بازی دیکھ کر انہیں لندن بھیج دیا گیا تھا اور یہ پاکستان نہیں آئے۔ اب حال ہی میں پاکستان آئے اور پھر سے یہ حضرت سیاسی طور پر سرگرم ہو گئے۔ اے پی سی کی میٹنگ میں بھی بڑا جوش دکھایا اور خود کو ایسا دکھایا جیسے بیچاروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو ساری کہانی تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگ بھی حقیقت کو جان لیں۔